افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے پاروں کے خلاصے کے اس پروگرام میں آج آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 6 کا خلاصہ پیش ہے۔ پارہ نمبر 6 میں سورۃ النساء، جو کہ پارہ 4 اور 5 سے میں جاری تھی، پارہ 6 میں بھی یہ جاری ہے۔ اس پارہ میں سورہ نساء مکمل ہو رہی ہے اور سورہ مائدہ کی ابتدا ہے۔ اس پارہ میں کل 14 رکوع ہیں۔ رکوع نمبر 1، آیت نمبر 148 اور 149، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ جس پر کسی نے ظلم کیا ہو تو وہ اگر اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی شکایت لوگوں سے کرتا ہے یا عدالت میں جاتا ہے اپنی فریاد رسی کے لیے، اپنے ظلم کے ازالے کے لیے، تو یہ گناہ میں داخل نہیں، شامل نہیں، اس لیے کہ ظالم نے مظلوم پر ظلم کر کے اس کو یہ خود موقع دیا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہاں ایک طرف مظلوم کو برابر بدلہ لینے کی اجازت بھی دی گئی اور دوسری طرف اعلیٰ اخلاقی تعلیم بھی دی گئی کہ عفو اور درگزر سے کام لے لے اور آخرت کا فائدہ، آخرت کا ثواب اگر سامنے رکھ لے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن مجید کی آیت کا بھی مفہوم ہے کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ اس سے پہلے فرمایا وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، کہ برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے جتنی کہ کی جائے، لیکن اگر کوئی شخص معاف کر دے اور اپنی اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اس آیت میں بھی اسی بات کی تعلیم دی گئی کہ آخرت کے عظیم فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے عفو و درگزر سے کام لیا جائے اور انتقام نہ لیا جائے، باوجود اس کے کہ انتقام کی قدرت ہو، چھوڑ دیا جائے اور اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے۔ رکوع نمبر 2، آیت نمبر 157، وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ یہود کے اس خیال کی اس آیت کے اندر تردید فرمائی گئی ہے کہ وہ کہتے تھے نعوذ باللہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا یا سولی پر چڑھا دیا۔ دونوں خیالات کی تردید اللہ رب العزت نے فرما دی کہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ انہوں نے صلیب پر چڑھایا، سولی پر چڑھایا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ زندہ آسمانوں پر اٹھا لے جانا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق فرمایا گیا کہ قرب قیامت میں اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا کے اندر بھیجیں گے۔ تو یہود کا یہ دعویٰ کہ قتل کر دینا یا سولی پر چڑھا دینا، اس کی تردید اس آیت مبارکہ کے اندر آ گئی۔ ولیکن شبہ لہم، بلکہ وہ لوگ شبہ میں پڑ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ کسی اور شخص کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا اور قتل کر دیا۔ آیت نمبر 162، لیکن الراسخون فی العلم، ایسے لوگ بھی ہیں جو علم میں راسخ ہیں، مضبوط ہیں۔ یہود و نصارہ اپنے کفر پر قائم تھے، لیکن انہی میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اپنی کتاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو، نشانیوں کو دیکھ لیا تھا، اور ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو انہوں نے قبول کر لیا تھا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور اسید بن سالبہ وغیرہ۔ انہی کے لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، اللہ ایسے لوگوں کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔
ایک پہلی کتاب پر ایمان لانے اور اس شریعت پر عمل کرنے کا ثواب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرما دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو بھی انہوں نے قبول کر لیا، تو اس پر ان کو دوہرا اجر عطا فرمایا جائے گا۔ یہ آیت لیکن الراسخون فی العلم یعنی آیت نمبر 162 انہی حضرات کی توصیف اور تعریف میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 170، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک رسول حق کے ساتھ آ گیا ہے۔ یہ ساری انسانیت کو یا ایھا الناس کے لفظ کے ساتھ خطاب فرما دیا گیا کہ تم سب کی نجات اسی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لے آؤ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا پیغام لے کر تمہاری طرف آئے ہیں۔ سو اگر نجات چاہتے ہو آخرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو مانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر آ جاؤ۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 174، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یہاں لوگوں کو پھر خطاب فرمایا گیا کہ اے لوگو تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ گئی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کر دیا۔ آیت میں برہان کے معنی فرمایا گیا کہ یہ دلیل ہیں، اور اس دلیل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں، اور نور سے مراد قرآن مجید ہے، اس لیے کہ قرآن مجید سے متعلق نور سے متعلق یہ فرمایا گیا کہ وَأَنزَلْنَا، قرآن مجید میں اور دوسری کتابوں سے متعلق نزول کی بات فرمائی گئی ہے، قرآن مجید کو نازل کرنے کی بات فرمائی گئی، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، وَأَنزَلْنَا الْإِنجِيلَ، کہ ہم نے انجیل کو نازل کیا، ہم نے تورات کو نازل کیا، اور قرآن مجید کے نزول سے متعلق تو بہت سی آیات ہیں۔ آیت نمبر 176، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے، اور سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں میراث کی تفصیل بیان ہوئی تھی، اس آخری آیت میں بھی کچھ مزید تفصیل بیان کی گئی ہے جس کو فقہ کی کتابوں میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی ابتدا ہے، رکوع نمبر 1، پارے کا رکوع نمبر 5 ہے، اور آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والوں سے فرمایا گیا کہ اپنے معاہدوں کو پورا کریں، اور فرمایا معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ چند لوگوں، 2 یا 2 سے زیادہ افراد کے درمیان کسی بات پر اتفاق ہو جانا، کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا باہمی رضامندی سے کسی بات کو طے کر لینا، اس کو معاہدہ کہا جاتا ہے۔ ایمان والوں کو معاہدہ پورا کرنے کی جو بات فرمائی جا رہی ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ ان معاہدوں سے مراد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے وہ معاہدے فرما رہے ہیں جو ایمان اور اطاعت سے متعلق ہیں۔ ایمان لانا بھی گویا اللہ اور بندوں کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا، اور اب ان معاہدوں کی پابندی یعنی ایمان اور اطاعت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ مفسرین اس طرح بھی گئے ہیں کہ بندوں کے درمیان بھی معاہدے ہوتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ ان معاہدوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے جو بندوں کے درمیان ہوں، اور وہ بھی جو اللہ کے درمیان ہوں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا کہ وہ جانور جو تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ حلال اور حرام کا قانون اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اس لیے واضح فرما دیا گیا کہ جو جانور ہم نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں اور جو صورتیں ان میں حلال کی ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور جو حرام قرار دیے گئے ہیں ان میں اللہ کی حکمت ہے، لہٰذا ان کو حرام ہی سمجھو اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ آیت نمبر 2، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور برائی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔
معاشرے کے اندر امن، استحکام، بھائی چارہ، مساوات کو پیدا کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے آیت کے اس حصے کے اندر ایک عظیم نسخہ عطا فرمایا گیا ہے کہ نیکی کا کام جہاں کہیں بھی ہو رہا ہو، تھوڑا یا زیادہ اس میں تعاون کرو، جس قسم کا بھی تعاون تمہارا ہو سکتا ہے، تاکہ وہ نیکی کا کام اور تقوی کا کام آگے بڑھے۔ اور جب سب مل کر تعاون کر کے کسی کام کو کریں گے تو وہ کام آسان بھی ہو جائے گا اور وہ کام پھیلے گا۔ اور اگلا حصہ فرمایا گیا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی کے کام میں جب تم تعاون کرو گے تو پھر برائی پھیلے گی، تو برائی کے کام میں تعاون نہ کرنے کی بات ہے تاکہ برائی نہ پھیلے اور نیکی پھیلے، خیر کا کام پھیلے، تو اس لیے تم خیر کے کاموں کے اندر تعاون کرو اور برائی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کا کام کرنے والا یا نیکی کی ترغیب دینے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے نیکی کا کام کیا، یعنی اس نے نیکی کا کام کیا نہیں لیکن اس نے کسی کو ترغیب دے دی نیکی کے کام کرنے کی، تو اب وہ جو کام کرے گا اس کو جو اجر ملے گا، جو شخص اس کا باعث ہوا جس نے ترغیب دی تھی اس کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور نیکی کا کام کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی ایک ترغیب کی صورت ہے، فضیلت اور شوق دلایا گیا کہ کسی کو اچھے کام کی ترغیب دے دینا تاکہ وہ اچھے کام کی طرف آ جائے۔ آیت نمبر 3، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بڑی آیت ہے جس میں حرام جانوروں کا ذکر کیا گیا جن کا گوشت انسان کے لیے مضر اور نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح خون جو کہ بہتا ہوا ہو، خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جو مختلف طریقوں سے مر گئے ہوں اور ان کو ذبح نہ کیا گیا ہو، وہ بھی حرام ہیں۔ اور آخری چیز جو فرمائی گئی وہ جانور بھی حرام ہے جو ما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے لیے نامزد کیا گیا ہو، کسی اور کے نام پر اس کو ذبح کیا جا رہا ہو، نامزد کر دیا گیا ہو، تو ایسا جانور بھی باوجود اس کے کہ حلال جانوروں میں ہوگا لیکن اس کی نسبت چونکہ غیر اللہ کی طرف کر دی گئی اس لیے وہ جانور حرام ہوگا۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اس دین کو ہم نے تمہارے لیے آج کے دن مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اللہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ تمہارا دین اسلام ہی ہو۔ مشہور و معروف آیت ہے کہ دین کو اللہ رب العزت نے مکمل فرما دیا ہے، اب اس دین میں کسی قسم کی ترمیم کی، تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ البتہ جو گنجائش اللہ کی طرف سے تخفیف کی صورت میں، سہولت کی صورت میں، رعایت کی صورت میں رکھی گئی ہے وہ الگ چیز ہے، اس میں اس کو ترمیم نہیں کہا جاتا۔ قرآن مجید میں جو فرمایا گیا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اب باطل کوئی چیز اس میں داخل نہیں کی جا سکتی۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ حکیم، حکمت والی ذات، حمید، تعریف والی ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کوئی نئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو مکمل فرما دیا۔ آیت نمبر 4، یسألونک ماذا احل لہم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے حلال ہے، تو اس آیت میں شکاری کتے اور باز وغیرہ سے جو شکار کا ذریعہ ہوتا ہے، اس سے جو شکار کیا جاتا ہے اس کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ اس کے حلال ہونے کی شرائط ہیں کہ ایک یہ کہ وہ جانور جس کا شکار کیا جا رہا ہے کتے کے ذریعے سے یا باز کے ذریعے سے، وہ تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ ہونا چاہیے۔ مکلبین تعلمونہم، یعنی ایسے کتے جن کو تم تعلیم دے دیتے ہو، جن کو تم تربیت دے دیتے ہو، تو اگر ایسے کتے یا ایسا باز جب جانور کا شکار کرے گا اور اس کو تکبیر پڑھ کر چھوڑا جائے گا تو وہ جانور اگر مر بھی جائے شکار کے دوران تب بھی وہ جانور حلال ہو جائے گا، اور اگر یہ شرط اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو شکار کرنے والے کتے اور باز میں تو پھر وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ رکوع نمبر 6، آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ایمان والوں کو کہا گیا کہ وہ اللہ کے لیے گواہی دیں تو سچی گواہی دیں تاکہ عدل اور انصاف قائم ہو۔ پارہ نمبر 5 میں بھی کل کے
یہ آیت گزر چکی، وہاں یہ فرمایا گیا تھا کہ یہ جو گواہی کا معاملہ ہے یہ دو وجہ سے رکاوٹ بن سکتا ہے عدل و انصاف کے قائم کرنے میں، ایک محبت کی وجہ سے اور ایک عداوت کی وجہ سے۔ وہاں محبت کا ذکر تھا پارہ نمبر 5 میں، اوِّل والدین والاقربین، کہ محبت ہوگی والدین کے ساتھ یا عزیز و رشتہ دار دوستوں کے ساتھ، تو وہاں پھر گواہی ٹھیک نہیں دی جائے گی اور پھر عدل اور انصاف قائم نہیں ہو سکے گا، عدل کے تقاضے پورے نہیں ہو سکیں گے۔ یہاں اس آیت کے اندر فرمایا گیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کہ کسی قوم کی عداوت، بغض اور دشمنی تمہیں صحیح گواہی دینے سے روک نہ دے۔ یہاں عداوت اور دشمنی رکاوٹ بن رہی ہے صحیح گواہی کے لیے، اور اس کی وجہ سے عدل اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکیں گے۔ تو فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، کہ تم محبت میں آ کر، عداوت و دشمنی میں آ کر گواہی کو نہ چھپاؤ، عدل کرو، یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ رکوع نمبر 7، آیت نمبر 13، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے جو عہد معاہدے کرتے تھے اس کو توڑ دیا کرتے تھے، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں، پھر ہم سرکشی نہیں کریں گے، بغاوت نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا فرما دیتے، عذاب ٹل جاتا، بنی اسرائیل پھر اس کے اندر مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 17، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اس کی تردید آیت میں اندر فرمائی گئی۔ آیت نمبر 19، علی فترۃ من الرسل، فترت کے معنی فرمائے گئے کہ کچھ عرصے کے لیے انبیاء علیہ السلام اور نبوت کا سلسلہ رک جانا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درمیان طویل مدت تک انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ رکا رہا۔ اسی طرح وحی کے منقطع ہو جانے، وقتی طور پر رک جانے کو بھی فطرت کا زمانہ کہا جاتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کافی عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہود و نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر وحی کے سلسلے کو جاری فرمایا تھا۔ رکوع نمبر 8، آیت نمبر 24، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، اس آیت میں بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دے دینا، اور یعنی جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کرنا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام انہیں جہاد کے لیے فرما رہے تھے، تو قوم نے، بنی اسرائیل نے یہ کہہ دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ چلے جائیے، آپ اور آپ کا رب چلا جائے اور جہاد کر لے، ہم جانے والے نہیں ہیں۔ اور حضرات صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوے کے موقع پر فرمایا تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کی طرح آپ سے نہیں کہیں گے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ رکوع نمبر 9، آیت نمبر 27، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اس پورے رکوع میں حابیل اور قابیل کے واقعے کا ذکر فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ دو بیٹے جو آپس میں رقابت کی وجہ سے ایک قتل کا باعث ہو گیا، اور وہ قتل ہو گیا، ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو اس واقعے کے اندر بڑی نصیحت ہے، اور اس نصیحت کی وجہ سے اس واقعے کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 32 میں فرمایا گیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، اسی واقعے کے حوالے سے فرمایا گیا کہ جو کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، فتنہ اور فساد کرتا ہے، تو وہ کسی ایک کو قتل کر دینا پوری انسانیت کو قتل کر دینے کے مترادف ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، جو کوئی کسی ایک انسان کی جان بچاتا ہے تو گویا وہ پوری انسانیت کی جان کو بچا لیتا ہے۔ رکوع نمبر 10، آیت نمبر 38، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چور عورت کی سزا کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور یہ اللہ کی طرف سے
جو عزیز اور حکیم ذات ہے، ایک حکمت کے تحت یہ سزا دی گئی تاکہ معاشرے کے اندر اس قسم کا کام نہ ہونے پائے۔ رکوع 11 آیت نمبر 45، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ۔ اس آیت میں احکام قصاص بیان ہوئے ہیں، اور یہ احکام تورات اور انجیل میں بھی بیان ہوئے تھے اور قرآن میں بھی ان کو بیان فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 48، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ ہم نے ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے ایک شریعت، ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا تھا۔ اور وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، کہ اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا اور تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوتا، لیکن اللہ نے اس اختلاف کو ایک حکمت پر مبنی رکھا ہے، اس لیے ان چیزوں میں اختلاف نہ کیا جائے جن کو اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا ہے۔ رکوع نمبر 12 آیت نمبر 51، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا، یعنی انہیں دوست بنائے گا، وہ انہی میں سے ہوگا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سختی کے ساتھ منع فرما دیا گیا کہ ان کے ساتھ قلبی دوستی نہیں، معاملات، کاروبار، دوسری چیزیں کی جا سکتی ہیں، قلبی محبت، میل جول، اٹھنا بیٹھنا، اس چیز سے ممانعت فرما دی گئی کہ وہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ ان کو دین سے پھیر دیں، جیسے کہ آیت نمبر 54 میں آگے آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا۔ یحبونہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے اور کافرین پر وہ سخت ہوں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ وہ نہیں کریں گے۔ اللہ تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا اگر تم اپنے دین سے پھر گئے۔ رکوع نمبر 13 آیت نمبر 66، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اب یہود و نصارہ کو فرمایا گیا کہ اگر وہ تورات اور انجیل کے احکامات پر عمل کرتے تو اللہ رب العزت ان کے لیے رزق کی فراوانی کر دیتا، آسمان سے بھی ان کے لیے رزق نازل کرتا، زمین سے بھی ان کے لیے رزق پیدا فرما دیتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ رکوع نمبر 14 آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں اور تکالیف کے اندر مبتلا کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور اگر ان کی ان تکالیف کی وجہ سے اور پریشانیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فریضہ تبلیغ کو، فریضہ رسالت کو روک دیتے ہیں تو فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ رسالت کے پیغام کو، اللہ کے پیغام کو آگے نہیں پہنچائیں گے، تو آپ ایسا نہ کریں۔ اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور تشفی رکھی گئی۔ آیت نمبر 73، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ نصارہ کے اس قول کی تردید کر دی گئی، عقیدے کی، کہ وہ اللہ کو تین مانتے تھے، ایک اللہ، ایک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، اور مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی، نعوذ باللہ۔ اس کی تردید اس آیت کے اندر فرما دی گئی۔ رکوع 15 آیت 82، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ بعض اہل کتاب ایسے بھی تھے کہ جو اہل ایمان سے محبت رکھتے تھے، ان میں یہود میں کم تھے، نصارہ میں زیادہ لوگ تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام یہود میں سے تھے، اسی طرح نجاشی اور دوسرے لوگ جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد بھی بھیجے، اور انہوں نے اہل ایمان کی بہت خدمت بھی کی، تو نصارہ اہل ایمان سے محبت کرنے میں زیادہ تھے اور یہود ان میں کم تھے۔ آیت نمبر 82 پر پارہ نمبر 6 مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔